معروف صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس نے کہا ہے کہ جب جدوجہد کا راستہ ترک کر دیا جائے اور گزارا آڈیو اور ویڈیو گیمز پر ہو تو پھر میدان سیاست میں آپ کو سیاستدان نہیں بلکہ روبوٹس ہی ملیں گے جو اسٹیبلشمنٹ کی خوشنودی حاصل کرنے کی دوڑ میں ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کی کوششوں میں مصروف نظر آتے ہیں۔ ایسے میں الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہو یا موجودہ سسٹم کے تحت کیا فرق پڑتا ہے؟ کٹ پتلی تماشا کروانے والوں کا ایک روبوٹ جائے گا تو دوسرا روبوٹ آ جائے گا۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں مظہر عباس کہتے ہیں کہ میدان سیاست میں روبوٹس کا ایک کٹ پتلی تماشا چند دن پہلے ہم نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے دوران اور اس کے بعد سینٹ اجلاس میں بھی دیکھا۔ ہر طرف روبوٹس ہی روبوٹس نظر آ رہے تھے جن کے ریموٹس خفیہ ہاتھوں میں تھے اور وہ ان کے اشاروں پر چل رہے تھے۔ بقول مظہر عباس، جدوجہد کرنے والے لوگ ویسے بھی اب میدان سیاست میں کیا صحافت اور عدلیہ میں بھی کم ہوتے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سن 2018 کے بعد سے سینٹ میں اپوزیشن کی اکثریت ہے مگر کامیاب حکومت ہوتی ہے۔ مجال ہے کبھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی قیادت نے اپنی پارٹیوں کے ان روبوٹ نما سینیٹرز یا اراکین اسمبلی کے خلاف کوئی ایکشن لیا ہو۔ ایسے میں نتائج وہی نکلیں گے جو نکل رہے ہیں۔ حزب اختلاف کو پتہ نہیں 6 اکتوبر کے بعد کیا نظر آ رہا تھا کہ شہباز شریف سے لے کر بلاول بھٹو زرداری تک نے بلند و بانگ دعوے کرنا شروع کر دیے مگر مشترکہ اجلاس میں حکومتی گنتی پوری نکلی اور اپوزیشن کی کم۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ اب اگر 20 نومبر کو ISI کی کمانڈ میں تبدیلی کے بعد ان روبوٹ نما سیاستدانوں میں کوئی نیا سسٹم فیڈ کر دیا گیا ہو تو پتہ نہیں، ورنہ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو بظاہر کوئی بڑا خطرہ لاحق نہیں، کم از کم اپوزیشن سے تو بالکل بھی نہیں۔ اس سارے تنازع میں سب سے کامیاب چودھری برادران اور متحدہ قومی موومنٹ والے رہے۔ اپوزیشن سمجھتی تھی کہ گجرات کے چودھریوں اور MKM والوں کا سافٹ ویئر تبدیل ہو گیا ہے لیکن پھر پتہ چلا کہ صرف تھوڑی تکنیکی خرابی پیدا ہوئی تھی جو کہ دور کر دی گئی ہے۔ ماضی میں جب پاکستانی سیاست میں روبوٹس نہیں آئے تھے تو سیاسی حرارت محسوس ہوا کرتی تھی اور سیاستدان مشینیں نہیں لگا کرتے تھے۔ تب جب میدان سیاست اور صحافت کے مزاحمتی کرداروں کو کوڑے پڑتے تھے تو زخم بھی لگتا تھا اور درد بھی ہوتا تھا مگر جذبہ یہ ہوتا تھا کہ پھانسی بھی چڑھ جائیں تو غم نہیں۔ وہ محض ایک سیاسی رومانس نہیں تھا، ایک نظریے پر قائم رہنا تھا۔ ایسے ہی نہیں، حسن ناصر اور نذیر عباسی جیسے بہادر سپوت پیدا ہوئے۔ مارشل لاء ادوار میں ایسے کئی سپوتوں نے بھگت سنگھ کی طرح نعرے لگاتے ہوئے پھانسی کا پھندا خوشی سے چوما اور اس پر جھول گئے۔ ایسے بہادر قید میں بیمار پڑے تو علاج جیل میں ہی کروایا، بیرون ملک جانے کی درخواست کسی نے نہیں کی۔ لیکن مظہر عباس افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ماضی میں تو جدوجہد کی مگر پھر تھک گئے اور مفاہمت اور مصالحت کا راستہ اپنانا بہتر سمجھا۔ یوں انہوں نے روبوٹس بننا قبول کر لیا کیونکہ ان کی اپنی جماعتوں کو بھی روبوٹس کی ضرورت تھی، اصولوں پر کھڑے رہنے والوں کی نہیں، جنہیں اب پاگل اور سرپھرا قرار دیا جاتا ہے۔ یوں وقت کے ساتھ ساتھ ہماری سیاست بے توقیر ہوتی چلی گئی اور اب گراوٹ کی آخری حدوں کو چھو رہی ہے۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ جدوجہد ترک کر کے مفاہمت کی چادر اوڑھ لی گئی اور یہ کہا گیا کہ اب مزاحمت کا دور گزر چکا۔ یوں کل عامروں سے مفاہمت ہوئی تھی اور آج پاکستانی عوام کے قاتلوں سے ہو رہی ہے اور دونوں بار اس عمل کو ملک کے وسیع تر مفاد میں قرار دیا گیا۔ پہلے کی مفاہمت کے نتیجے میں ایک ہائبرڈ نظام کی بنیاد پڑی اور دوسرے کے نتیجے میں ریاست پاکستان کو انتہا پسندی کے جہنم میں دھکیلنے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ روبوٹک سیاست اسی کا نام ہے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں جمہوریت کی طرف بڑھتے تو کم از کم پچھلے 13 سال کے جمہوری ادوار میں طلبہ یونینز بحال ہوتی، ٹریڈ یونینز مضبوط ہوتی اور بلدیاتی ادارے خود مختار اور طاقتور ہوتے۔ مگر روبوٹ نما سیاستدان کیوں چاہیں گے کہ جاندار قیادت سامنے آئے، مزدوروں میں سے لوگ اوپر آئیں؟ لہذا فوج اسٹیبلشمنٹ کو اس سے بہتر نظام نہیں چاہیے جو بظاہر جمہوری نظر آئے لیکن اصل میں ان کے ریموٹ سے کنٹرول ہوتا ہو۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ ایسے میں اگر قابل احترام چیف جسٹس آف پاکستان یہ کہیں کہ پاکستانی عدلیہ پر کوئی دباؤ نہیں اور نہ ہی آنے دیں گے تو پھر ٹھیک ہی کہتے ہوں گے، لیکن انصاف تو وہی ہوتا ہے جو نظر آئے۔ اب جب سیاست سے صحافت تک ہر جانب کنٹرول ہی کنٹرول ہے تو الیکشن RTS سے ہوں یا الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے، ان میں روبوٹس ہی منتخب ہوں گے۔ بقول مظہر عباس، پشت پر کوئی بھی کھڑا ہو مگر یہ بات درست معلوم ہوتی ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف کا عروج مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی سن 2008 سے 18 تک کی ناقص سیاست کا نتیجہ ہے، ورنہ کپتان سن 2002 میں قومی اسمبلی میں اپنی جماعت کا واحد رکن تھا۔ اس وقت تو حکومت اور اپوزیشن دونوں میں ایک ہی سافٹ ویئر فیڈڈ ہے۔ البتہ اس لحاظ سے عمران خان کامیاب ہیں کہ اپوزیشن کے ہر ایکشن کا فائدہ حکومت کو مل رہا ہے، اس لیے یہ امکان کم ہی نظر آتا ہے کہ اگلے الیکشن سال سن 2023 سے پہلے ہو سکے۔ تاہم پاکستانی عوام یہ بھی خاطر جمع رکھیں کہ اگلے عام انتخابات کے نتیجے میں بھی ریموٹ کنٹرول روبوٹس ہی برسر اقتدار آئیں گے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।